الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه قال: وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهلي، فأقبلت تصيح برنة، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه. الصالقة التي ترفع صوتها بالنياح والندب، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. متفق علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان، دو حدیث اس وقت تلاوت کی. پہلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں سے برات کا اظہار فرمایا ہے. وہ کون سی عورتیں ہیں اور کن بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برات، اپنی علیحدگی کا اظہار کیا، وہ وہی ہیں جس کا مضمون چل رہا ہے. عنوان یہ ہے کہ اگر میت کے گھر سے چلے جانے پر اگر اس کے اوصاف اور کمالات کو بیان کر کے رویا جائے، چلایا جائے، یا پھر اپنے بالوں کو، سر کے بالوں کو، چہرے کے بالوں کو منڈوایا جائے برادران وطن کی طرح، یا پھر اپنے گریبان کو چاک کیا جائے غم کے اظہار کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. حدیث میں یہ آ رہی ہے کہ حضرت ابو بردہ جو صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے، اور بیماری اتنی کہ بے ہوش ہو گئے. ان کا سر ان کی اہلیہ کی گود میں رکھا ہوا تھا. اسی وقت انہوں نے زور زور سے رونے کی آواز کو سنا، لیکن بیماری اتنی بڑی ہوئی تھی کہ اس کی وجہ سے اپنی بیوی کو زور زور سے رونے سے روک نہ پائے. تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت ابو موسیٰ اشعری کو آرام ہو گیا تو فرمایا: انا بریء ممن برئ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس سے بری ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا، علیحدگی کا اظہار فرمایا ہے. پھر فرمایا کہ رسول اللہ بری ہیں اس عورت سے جو زور زور سے میت کے اوصاف کو بیان کر کے، چیخ کر، چلا کر روئے. اللہ کے نبی بری ہیں اس عورت سے جو اپنے بالوں کو منڈوائے غم کے اظہار کی وجہ سے، یا بالوں کو نوچے غم کے اظہار کی وجہ سے. اور اللہ کے نبی بری ہیں اس عورت سے جو گریبان کو چاک کر کے غم کا اظہار کرے. یہاں عورت کا اظہار،
عورت کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مؤنث کے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال اس وجہ سے کیے کہ پہلے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، موت پر رونے کے لیے اس طرح کا اظہار عورتوں کی طرف سے ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی یہی کام کوئی مرد کرنے لگے کہ میت کے جانے پر ایسی بے صبری کا اظہار کہ جس میں اپنے گال پر تماچا مارا جا رہا ہے، یا بیان کر کے زور زور سے رویا جا رہا ہے، یا گریبان کو، کپڑوں کو پھاڑا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث خاص عورتوں ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جہالت والے کام اور تقدیر کے خلاف کوئی بھی کرے گا تو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس سے برات کا اظہار فرمایا ہے۔ یہی حدیث، پہلی حدیث کا خلاصہ یہ ہے، کل یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ شریعت میں رونا یہ برا نہیں ہے، ہاں اظہار کر کے رونا اور اس طرح سے بیان کر کے رونا گویا کہ تقدیر کے خلاف زبان سے جملے نکل رہے ہیں، یہ رونا، یہ چلانا، یہ نوحہ کرنا، اس طرح کا اظہار کرنا یہ شریعت کے اندر حرام ہے، ورنہ ہماری یہ شریعت فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں اور سبک سبک کر رویا جا رہا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آنکھوں سے آنسو ان کے صاحبزادے کے دنیا سے چلے جانے پر آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو کا نکلنا یہ ثابت ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری سخت بیمار ہوئے تو ان پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، ان کا سر ان کی بیوی کی گود میں تھا تو بیوی صاحبہ چیخ چیخ کر رونے لگیں، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیماری کے بڑھنے کی وجہ سے اپنی بیوی کو روک نہ سکے، لیکن جب ان کو یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری کو آرام ہوا تو فرمایا میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے بیزار ہیں جو بیان کر کے رونے والی ہو، سر منڈوانے والی ہو یعنی غم کی وجہ سے، گریبان چاک کرنے والی ہو غم کے اظہار کی وجہ سے۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی۔ دوسری حدیث حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس پر بیان کر کے رویا جائے تو اس کو قیامت کے دن نوحہ کیے جانے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ اس حدیث کی تشریح کل آ چکی ہے کہ اگر عذاب اس وجہ سے دیا جائے گا کہ اگر اس نے زندگی میں نوحہ کرنے کی اجازت دی ہو، کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم رونا، تو اس نوحہ کرنے کے حکم دیے جانے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان